خوارزم شاہی سلطنت وسط ایشیا اور ایران کی ایک سنی مسلم بادشاہت تھی جو پہلے سلجوقی سلطنت کے ماتحت تھی اور 11ویں صدی میں آزاد ہو گئی۔ 1220 عیسوی میں منگولوں کی جارحیت تک قائم رہی۔ جس وقت خوارزم خاندان ابھرا اس وقت خلافت عباسیہ اقتدار زوال کے آخری کنارے پر تھی۔ سلطنت کے قیام کی حتمی تاریخ واضح نہیں۔ خوارزم 992 عیسوی تا 1041 عیسوی تک غزنوی سلطنت کا صوبہ تھا۔ 1077 میں صوبے کی گورنری خوارزم شاہی خاندان کے جد اعلیٰ انوشتگین کے ہاتھ میں آئی جو سلجوقی سلطان کا غلام تھا۔ انوشتگین غیر معمولی ذہانت و قابلیت کا مالک تھا، اس لیے سلجوقی سلطان اس کو عزیز رکھتا تھا۔ اس کا ایک بیٹا قطب الدین محمد اول بھی ان صلاحیتوں کا مالک تھا۔ اس کی تعلیم و تربیت سلجوقی امراء کے درمیان ہوئی تھی، اسی لیے سلجوقیوں نے اسے ایک صوبے کی حکومت سپرد کر دی جہاں وہ نہایت محنت سے اپنے فرائض سر انجام دیتا تھا۔ انوشتگین کی وفات کے بعد محمد کو اس کی قابلیت کی بنیاد پر باپ کی جگہ دے دی گئی، جس نے اپنی کارگزاری و وفاداری سے سلطان سنجر کے مزاج میں بڑا رسوخ حاصل کیا۔ محمد کی وفات کے بعد اتنسر بن محمد اس کا جانشین بنا جس نے صوبہ خوارزم میں حکومت کی بنیاد رکھی۔ اتنسر کا لقب خوارزم تھا جس کی بنیاد پر یہ خوارزم شاہی سلطنت کہلائی۔ خوارزم شاہ نے اپنے باپ کی جگہ لے کر کئی دفعہ سپہ سالاری کے فرائض سر انجام دیے۔ اس کی قابلیت سے سلطان سنجر سلجوقی اتنا متاثر تھا کہ اسے ہر وقت اپنے پاس رکھتا تھا، اس کو سپہ سالار اعظم بناتا اور اس کا شمار اہم درباریوں میں ہوتا تھا۔ اس سے کئی حاسد پیدا ہو گئے اور انہوں نے سلطان سنجر کے اس سے تعلقات کشیدہ کر دیے، جس پر خوارزم شاہ نے اپنے خود مختار حکومت قائم کر لی۔ ان اختلافات کی وجہ سے سلطان سنجر اور خوارزم شاہ کے درمیان جنگ ہوئی، جس میں خوارزم شاہ کو شکست ہوئی اور اس کا بیٹا اور کئی دیگر لوگ مارے گئے۔ سلطان سنجر نے خوارزم پر قبضہ کر کے غیاث الدین غوری کے سپرد کر دیا، لیکن غیاث الدین اہل خوارزم کو خوش نہ کر سکا، اس لیے انہوں نے خوارزم شاہ کو واپس بلا کر شہر اس کے حوالے کر دیے۔ اس طرح اتنسر عرف خوارزم شاہ خوارزم کا مستقل حکمران بن گیا۔ مستقل حکومت حاصل کرنے کے بعد خوارزم شاہ نے خراسان اور نیشاپور بھی حاصل کر لیا۔ اتنسر نے صوبے میں قتل و غارت غری کر ڈالی اور مسلمانوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سلسلے میں سلجوقی ترکوں کا ایک گروہ ترکان غزل ان سے علیحدہ ہو گیا اور سلطان سنجر سے خراسان چھین لیا۔ سلجوقی سلطنت انتشار پھیل گیا اور اس کی تمام قوت کا خاتمہ ہو گیا۔ 551 ہجری میں خوارزم شاہ کا انتقال ہو گیا۔ اتنسر کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا ارسلان تخت نشین ہوا۔ اس نے اپنے بھائی سے دشمنی کی اور سلطان سنجر کی اطاعت و فرما برداری کا اظہار کیا، جس پر سلطان سنجر نے اسے خوارزم کی سند حکومت دے دی۔ اس کے کچھ عرصے بعد ہی ارسلان کا انتقال ہو گیا۔ ارسلان کے بعد اس کا بیٹا محمود خوارزمی تخت پر بیٹھا۔ وہ ابھی کم سن تھا، اس لیے ماں اس کی طرف سے حکومت کرنے لگی، لیکن ارسلان کے بڑے بیٹے علاء الدین تخش کو یہ بات ناگوار گزری کہ اس کے ہوتے ہوئے چھوٹا بھائی حکومت کرے۔ اس نے بادشاہ خطا سے معافی مانگی۔ بادشاہ خطا بھی خوارزم کے لالچ میں فوج لے کر محمود کے مقابلے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اس مقابلے کے بعد محمود وہاں گرفتار ہو گئے، لیکن ترکان خطا نے علاء الدین کے ساتھ کوئی وفاداری نہ کی اور اس کے خلاف فوج کشی کر دی۔ علاء الدین قلعہ بند ہو گیا اور بادشاہ خطا کو نقصان اٹھانا پڑا۔ 582 ہجری میں علاء الدین نے نیشاپور پر فوج کشی کی۔ اہل نیشاپور نے مدافعت کی، جس پر علاء الدین کا محاصرہ ناکام ہو گیا اور خوارزم واپس آ گیا۔ لیکن 583 ہجری میں علاء الدین نے نیشاپور پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد علاء الدین کا اپنے بھائی سلطان شاہ سے جھگڑا ہو گیا۔ علاء الدین نے آخری سلجوقی سلطان طغرل الثالث کو بھی قتل کر دیا۔ علاء الدین نے سلطان شاہ کو نکال دیا اور وہ مرو چلا گیا۔ علاء الدین کا زیادہ وقت مخالفین سے جنگ میں اور ان کو قابو کرنے میں گزرا۔ اس میں آپس کی خانہ جنگیاں بھی تھیں اور وہ غوری و سلجوقی امراء سے بھی برسر پیکار رہا۔ 596 ہجری میں اس کا انتقال ہو گیا۔ علاء الدین کے بعد قطب الدین محمد تخت نشین ہوا اور اپنا لقب علاء الدین ثانی رکھا۔ تخت نشینی کے بعد اپنے بھائی علی شاہ کو اصفہان سے طلب کیا اور خراسان کی حکومت عطا کی، جس میں اس کے جانے کے بعد نیشاپور میں ہندو شاہ بن ملک شاہ حکومت کرتا تھا۔
اس کی علاء الدین کے خاندان سے مخالفت چلی آ رہی تھی۔ ہندو خان نے خراسان پر حملہ کر دیا۔ علاء الدین ثانی نے جعفر ترکی کے ماتحت ایک فوج روانہ کی۔ ہندو خان بھاگ گیا اور غیاث الدین کے علاقے میں پناہ لی، جہاں اس کی بڑی آؤ بھگت ہوئی۔ جعفر ترکی نے مرو میں داخل ہو کر ہندو خان کے اہل خانہ کو خوارزم روانہ کر دیا۔ محمد بن تخش علاء الدین ثانی کے تعلقات غوری خاندان سے کشیدہ چلتے رہے۔ فوج کشی بھی ہوئی، جنگ کے نتائج بھی کچھ بہتر نہ تھے، لیکن اس سے بڑھ کر منگولوں کے حملے بھی خطرناک ثابت ہوئے۔ 617 میں اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ محمد بن تخش کے بعد اس کا بیٹا جلال الدین بنکنس ولی عہد بنا۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو ولی عہد کے عہدے سے ہٹا دیا۔ منگول اس وقت خوارزم شاہی سلطنت کے تعاقب میں تھے اور ہر طرف تباہی و بربادی مچا رہے تھے۔ منگول جہاں جاتے تباہی و بربادی مچا دیتے۔ ان کا ریلا مستقل بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ منگولوں کے حملے کی تاب نہ لا کر جلال الدین کوہستانی علاقے کی طرف نکل گیا، لیکن جرائم پیشہ کردوں نے پکڑ لیا اور ایک دشمن نے 626 ہجری میں قتل کر دیا۔ اس کے قتل کے ساتھ ہی خوارزمی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔